السلام علیکم کلاس. ہم چغل خور سبق پڑھ رہے تھے جو کہ ہم نے مکمل کر لیا ہے. آج ہم چغل خور کا خلاصہ کریں گے. خلاصہ کرنے کے لیے میں نے سبق کا ایک خاکہ تیار کیا ہے اور پھر اس خاکے کی مدد سے ہی ہم خلاصہ کریں گے. ٹھیک ہے. سبق کا خاکہ اس لیے تیار کیا جاتا ہے کہ اس سے خلاصہ لکھنے میں پھر آسانی ہوتی ہے. کبھی ہمارے پاس اتنا وقت نہیں ہوتا ہے کہ ہم پورا خلاصہ پڑھ سکیں، تو جب ہم سبق کا صرف خاکہ دیکھ لیتے ہیں یعنی اہم نکات دیکھ لیتے ہیں تو ہم پھر خلاصہ آسانی سے لکھ سکتے ہیں. اس لیے سبق کا خاکہ ضروری ہے. تو سب سے پہلے چغلی کی عادت. ٹھیک ہے. جیسے کہ آپ نے سبق میں پڑھا تھا کہ سبق کا آغاز ہی ایسا ہوا تھا کہ ایک چغل خور تھا، اس کو چغلی کھانے کی عادت تھی. اب دوسرے نمبر پر کسان کی ہاں ملازمت. ٹھیک ہے. اب وہ جو چغل خور ہے اس نے پھر کسان کے ہاں ملازمت اختیار کی تھی. اب کسان کا جب اس نے ملازمت اختیار کی تو جب اس نے 6 ماہ کے بعد چغلی کھائی سب سے پہلے تو اس نے کسان کی بیوی سے چغلی کی. اس کے بعد وہ کسان کی طرف آیا اور پھر کسان سے چغلی کی. اب کسان سے چغلی کرنے کے بعد بات یہاں ختم نہیں ہوگی، وہ کسان کے سالوں کے پاس گیا، پھر اس سے بھی چغلی کی. اب کسان کے سالوں سے چغلی کرنے کے بعد وہ پھر کسان کے بھائیوں کے پاس گیا، ان سے بھی چغلی کی. اور اب جب اس نے چغلی کی کسان کی بیوی سے، کسان کے سالوں سے، کسان کے بھائیوں سے، اب اس چغلی کے اثر سے لڑائی ہوئی. ٹھیک ہے. اور چغل خور خود بھاگ گیا اور آخر میں جب سچائی سامنے آئی تو پھر سب نے مل کر چغل خور کی تلاش کی. ٹھیک ہے. تو پورے سبق میں یہی کچھ بیان ہوا ہے. اب ہم اس خاکے کی مدد سے چغل خور کا خلاصہ کرتے ہیں. ٹھیک ہے. تو خلاصہ کچھ یوں ہوگا کہ پرانے وقتوں کی بات ہے کہ کسی گاؤں میں ایک چغل خور رہتا تھا. دوسروں کی چغلی کھانا اس کی عادت تھی. بہت کوشش کے باوجود بھی وہ اپنی اس عادت کو نہ چھوڑ سکا. اس کی اس بری عادت کی وجہ سے کوئی اسے ملازمت پر رکھنے کو تیار نہ تھا. ٹھیک ہے. اور اینڈ پہ نوبت جو ہے وہ فاقوں تک آ گئی. اب وہ ایک اور گاؤں میں پہنچا اور کسان کے پاس ملازمت کے لیے گیا. چغل خور نے تنخواہ کے بدلے صرف روٹی کپڑا اور 6 ماہ بعد ایک چغلی کھانے کی شرط رکھ دی. کسان نے سوچا میری چغلی کھا کر میرا کیا بگاڑ لے گا، لہٰذا اس نے اس کی یہ شرط مان لی. جب 6 ماہ گزر گئے تو چغل خور اپنی عادت سے مجبور ہو گیا. ایک روز کسان کھیتوں میں اور اس کی بیوی گھر میں اکیلی تھی. چغل خور کسان کی بیوی کے پاس گیا اور کہنے لگا کسان کوڑی ہو گیا ہے اور اس نے یہ بیماری چھپائی رکھی ہے. کسان کی بیوی نے حیرانگی کا اظہار کیا تو چغل خور نے کہا جو آدمی کوڑی ہو جاتا ہے اس کا جسم نمکین ہو جاتا ہے. اگر یہ تم جاننا چاہتی ہو کہ کسان کوڑی ہو گیا ہے یا نہیں تو کسان کے جسم کو زبان سے چاٹ کر دیکھ سکتی ہو. ادھر چغل خور کسان کے پاس پہنچا. کسان اپنے کاموں میں مصروف تھا. چغل خور نے کسان سے کہا تمہاری بیوی پاگل ہو گئی ہے اور پاگل پن میں آدمیوں کو کاٹنے کو دوڑتی ہے. کسان سوچ میں پڑ گیا تو چغل خور بولا کہ جب تمہاری بیوی کھانا لے کر آئے گی تو تم خود ہی دیکھ لینا. اب وہ کسان سے فارغ ہو کر کسان کے سالوں کے پاس پہنچا اور ان کو بتایا کہ تمہارا بہنوئی تمہاری بہن کو روز مار مار کر ادموا کر دیتا ہے. کسان کے سالے چغل خور کی اس بات سے پریشان ہو گئے اور غصے سے تل ملانے لگے. اب یہاں سے رخصت ہو کر چغل خور کسان کے بھائیوں کے پاس گیا اور کہنے لگا تمہارے بھائی کے سالے ہر چوتھے روز اسے زد و کوب کرتے ہیں اور تم اپنے بھائی کی خبر نہیں لیتے. کسان کے بھائی یہ سن کر پریشان ہو گئے. چغل خور نے اپنی بات کا یقین دلانے کے لیے انہیں کسان کے گاؤں آنے کے لیے کہا. کسان کے بھائی غصے میں تل ملاتے ہوئے اپنے بھائی کی مدد کرنے کے لیے پہنچ گئے. اگلے روز جب کسان کی بیوی کھانا لے کر کھیتوں میں آئی تو کسان اسے عجیب عجیب نظروں سے دیکھنے لگا اور اس کے قریب ہونے سے ڈرنے لگا کہ اس کو کاٹ نہ لے.
دوسری طرف کسان کی بیوی کی کوشش تھی کہ کسی طرح کسان اس کے قریب ہو اور وہ اس کو کاٹ کر یا زبان لگا کر دیکھے کہ وہ نمکین ہے یا نہیں۔ جو ہی وہ کسان کے قریب بیٹھی، کسان دور ہو گیا۔ اسے یقین ہو گیا کہ اس کی بیوی واقعی پاگل ہے۔ کسان کی بیوی نے دوبارہ آگے بڑھ کر اس کا بازو پکڑنے کی کوشش کی۔ اب کسان سے رہا نہ گیا، اس نے فوراً پاؤں سے جوتا اتار کر وہیں اپنی بیوی کی ٹھکائی شروع کر دی۔ جو ہی اس نے جوتے برسانے شروع کر دیے، قریب ہی کھیت سے کسان کے سالے باہر نکل آئے۔ انہوں نے جو ہی کسان کو پیٹنا شروع کیا، پاس ہی دوسرے کھیت سے کسان کے بھائی نکل آئے اور کسان کے سالوں کو للکارا۔ پھر سب لوگ ایک دوسرے کے ساتھ مار پیٹ کرنے لگے۔ آخر کار ارد گرد کے کھیتوں میں کام کرنے والے دوسرے لوگ بھی آ گئے۔ انہوں نے بیچ بچاؤ کر کے سب کو ایک دوسرے سے الگ کیا۔ جب غصہ کم ہوا تو ان سے لوگوں نے لڑنے کی وجہ دریافت کی۔ جب سب نے اپنی اپنی بات بتائی تو پتہ چلا کہ یہ سب کچھ چغل خور کا کیا دھرا ہے۔ وہ سب لوگ مل کر چغل خور کی تلاش میں نکلے، مگر چغل خور کا کہیں بھی پتہ نہ چلا۔ یہ تھا سبق کا خلاصہ لکھتے ہوئے آپ نے یہ بات ذہن میں رکھنی ہے کہ آپ نے خلاصہ پیراگراف کی صورت میں لکھنا ہے۔ جب آپ ایک پیراگراف لکھیں گے تو وہ 4-5 لائنوں تک لکھیں گے، ٹھیک ہے؟ وہاں پر آپ ایک پیراگراف ختم کریں گے، پھر دوسرا پیراگراف شروع کریں گے، ٹھیک ہے؟ آپ نے ایک ہی ترتیب سے خلاصہ نہیں لکھنا ہے۔ آپ نے یہ بات ہمیشہ یاد رکھنی ہے کہ پیراگراف ضرور بنانے ہیں۔ ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں۔ اللہ حافظ۔